بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس خدا کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس خدا کی میں گفتگو کر رہا ہوں اس جیسا کوئی نہیں، نہ ذات میں اور نہ صفات میں. تمہارے بت، تمہارے معبودان باطل بالکل بودے ہیں، بودے کمزور ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جانے میں ہی عافیت ہے، امن ہے، چین ہے، سکون ہے، آشتی ہے. پروردگار عالم پھر ایسے انسان کے اوپر بہت زیادہ رحمت کاملہ، رحمت تامہ کی موسلادھار بارش کرتا ہے، جیسے انبیاء کرام کے اوپر کی اور جیسے رسول عظام کے اوپر کی. فرمایا کہ یہ میری قدرت کاملہ کو دیکھتے نہیں، ذرا اوپر کو نظر اٹھائیں، دیکھیں کہ ہوا کے اندر پرندے اڑتے ہیں جہاں کوئی ستون نہیں، کوئی ٹکنے کی جگہ نہیں ہے. اب طوطا ہے، مینا ہے، فاختہ ہے، بلبل ہے، کوئل ہے، کبوتر ہے، کبوتری ہے، یہ تمام پرندے آسمان کے اندر، فضائے آسمانی کے اندر اڑتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ ان تمام اڑنے والے پرندوں کو گرنے سے کون تھامتا ہے؟ میرے علاوہ گرنے سے کون تھامتا ہے؟ یہاں تو فرمایا گیا ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان خدا کے علاوہ ان پرندوں کو فضائے آسمانی کے اندر کوئی نہیں تھامتا. اللہ تھامے رہتا ہے تو یہ پرندے آسمان کے اندر جناب اڑتے رہتے ہیں، اپنی طیران کرتے رہتے ہیں اور گرتے نہیں. گرتے نہیں. یہ کون تھامے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی کبوتر کا مالک تھامے ہوئے ہیں؟ ارے کبوتر کا مالک تو بیچارہ زمین پر چلتا ہے، اور کبوتر زمین پر بھی چلتا ہے اور ہوا کے اندر بھی اڑتا ہے. انسان ذرا غور و فکر کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، تأمل کرے تو انسان کو اپنی کمزوری اور ضعف کا خود بخود خیال آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یہاں، اور ساتھ میں 14ویں پارے کے اندر بھی یہ مضمون ہے. یہاں تو یہ ہے اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اور 14ویں پارے میں ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. مضمون ایک ہی ہے، تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، مفہوم ایک ہے، معنی ایک ہے، اور روح دونوں آیات کریمہ کی بالکل ایک ہے. وہاں فرمایا کہ اللہ ان کو تھامتا ہے، یہاں سورہ ملک کے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ رحمان تھامتا ہے. وہاں 14ویں پارے میں لفظ اللہ کا استعمال کر کے مسلمانوں یہ بتا دیا کہ اللہ کا حقیقی نام تو اللہ ہے. اور یہاں سورہ ملک کے دوسرے رکوع میں ما یمسکہن الا الرحمن فرما کر اشارہ فرما دیا کہ ان پرندوں کو گرنے سے اللہ رحمان کی رحمت بچائے رکھتی ہے.
یہ خدائے رحمان کی رحمت کا اثر ہے کہ پرندے اونچے سے اونچی اڑان بھر لیتے ہیں. اب اس میں کوا بھی اڑتا ہے، چیلے بھی اڑتی ہیں اور تمام پرندے اڑتے رہتے ہیں. انسان نہیں اڑ سکتا، انسان کے پنکھ نہیں ہیں، لیکن ہاں انسان نے ہوائی جہازوں کو بنایا ہے ان پرندوں کو دیکھ دیکھ کر کہ ان کے بازوؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہوا بھر دیتا ہے اور بیلنس رہتا ہے. کبھی کبھار کبوتر جناب کمزور ہو جائے اور پرواز میں اس کی کوتاہی آ جائے تو بیچارہ گر پڑتا ہے. یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے. الشاذ کالمعدوم النادر کالمعدوم، کبھی کبھی ہونے والی چیز قابل اعتبار نہیں ہوتی. لہذا پروردگار عالم ان کو ایسی رحمت کے ذریعے سے فضائے آسمانی کے اندر روکے رہتا ہے کہ وہ رحمت ہر اڑان میں جوش مارتی رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں جس کی رحمت جوش مارتی رہتی ہے. رحیم کے معنی کہ وہ رحمت کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. کوئی آدمی جناب یہ اشکال کر سکتا تھا کہ رحمان کے تو معنی ہے ایسی ذات جس کی رحمت جوش مارے، جیسے کھولتا ہوا پانی جو ہے نا جوش مارتا ہے، جوش مارے. لیکن ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جوش مارے ٹھیک ہے، لیکن ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے. اللہ نے فرمایا رحمان کے ساتھ میں رحیم بھی ہوں. یہ رحمت جوش جو مارے گی یہ ہمیشہ ہمیشہ مارتی رہے گی. میں دنیا کے اندر بھی رحمان اور رحیم ہوں اور آخرت کے اندر بھی رحمان اور رحیم ہوں اور قبر کے اندھیرے کے اندر بھی میں رحمان اور رحیم ہوں. جہاں کوئی ساتھی نہیں، کوئی رفیق نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی مددگار نہیں، کسی طرح کی کوئی اعانت کسی کی طرف سے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی رب صمد، رب غفور، رب متعال، رب رحمان و رحیم برابر اس قبر کے اندھیرے کو ایسے انسان کے لیے جو باری تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہے اور کہتا رہتا ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، پروردگار آپ کی مغفرت میرے گناہوں کے سمندر سے بہت زیادہ وسیع ہے. میرا کیا ہے، آپ کی رحمت کاملہ کی چادر تو بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی، اور آپ تو بہانے بہانے سے معاف فرماتے رہتے ہیں. ہم کس قابل ہیں، ہمیں بھی بہانے بہانے سے معاف فرمائیے. بھیا ہٹاؤ ان کی آگے. پروردگار عالم اس رحمت کا غیلان رکھتا ہے، اس کے اندر جوش رکھتا ہے، تبھی تو مرتے وقت بھی ساتھ دیتا ہے. ورنہ وہ تو شیطان رجیم پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہتا ہے کہ دیکھ اب بھی انکار کر دے، ایک اللہ کا پانی پلا دوں گا. مگر اللہ کو چاہنے والا بندہ برابر انکار کرتا ہے کہ تو پگلا ہے، تو پاگل ہے، دھوکے باز ہے. اللہ پاک نے شیطان تجھے قرآن میں غرور کہا ہے. غرور کے معنی بہت زیادہ دھوکے باز. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. دیکھو تمہیں یہ شیطان دھوکے باز کبھی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. جیسے آدمی کبھی کبھی اس کے بہکائے میں آ کر، نفس کے بہکائے میں آ کر اپنی تمام چیزیں جناب چھوڑ دیتا ہے، اعمال صالحہ چھوڑ دیتا ہے، چھپ کر بیٹھ کر سنتا ہے، چھپ کر بیٹھتا ہے. کیوں بیٹھتا ہے چھپ کر؟ اس لیے کہ آنکھوں میں ندامت ہے، آنکھوں میں خجالت ہے، آنکھوں کے اندر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ میاں اتنے ناغوں کے بعد میں حاضر ہوا ہوں، تو یہ ندامت کا اظہار ہے. لہذا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ رحمان خدا ان پرندوں کو روکے رکھتا ہے. آپ کے ہوائی جہاز کے اندر تو پیٹرول بھرا جاتا ہے، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کا پیٹرول، سب سے زیادہ فرسٹ کوالٹی کا پیٹرول پڑتا ہے ہوائی جہاز میں، ورنہ نیچے آ جائے گا. یہ جو آپ کی گاڑیاں ہیں، سوزوکی ہے، ماروتی ہے، اسکارپیو ہے یا اور دوسری گاڑیاں، ان میں تو بہت گندا، بہت بات کا تیل پڑتا ہے.
یہ وہ تیل تھوڑا ہی جو ہوائی جہاز کے اندر پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی تھامے رکھتا ہے، پر جب چاہتا ہے وہ گرا دیتا ہے۔ جیسے ابھی 2-3 دن پہلے ہوائی جہاز گرا، اپنی قدرت کاملہ کے نمونے پروردگار عالم دکھاتا رہتا ہے کہ تم اپنے پیٹرول کے اوپر بھروسہ مت کرنا بھائی، تم اپنے پائلٹ کے اوپر بھروسہ مت کرنا، اپنے ڈرائیور کے اوپر بھروسہ مت کرنا، یہ ساری چیزیں بودی ہیں، بودی اللہ کے مقابلے میں سراسر کمزور اور ضعیف ہیں۔ لہذا جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں نا اور سمندر کے اوپر 2-2.5 گھنٹے وہ اڑتا رہتا ہے اور اس کے اندر لرزش آ جاتی ہے، ہوا کے جھونکوں سے وہ ہلتا ہے نا، تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تو ہی بچانے والا، کوئی اور یاد نہیں آتا، نہ نانا نہ نانی نہ ماما نہ مامی نہ پھوپا نہ پھوپھی نہ یار دوست احباب ہم پیالہ ہم نے، کوئی یاد نہیں آتا، کیونکہ پتہ ہے اس کو، یہ یقین بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ ہی اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے ہمیں آپ کو بچانے والا ہے۔ لہذا اس وقت توکل کیسا ہوتا ہے اللہ پر؟ اس وقت توکل بالکل خالص ہوتا ہے، اندر سے پکارتا ہے، اندر سے، دل کی گہرائیوں سے۔ ویسے کبھی کبھی جب مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا تو بہانے سے اپنی نیکی کو ظاہر کر دیتا ہے، بہانے سے ظاہر کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی، کیونکہ ریاکاری اس نے کر لی، دکھلاوا اس نے کر لیا۔ لہذا پروردگار عالم پسند فرماتا ہے کہ ان پرندوں کو دیکھ کر میری قدرت کاملہ پر یقین کرو اور ایک معبود کے سامنے جھک جاؤ، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی شرک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا انہ بکل شیء بصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں بصیر کے معنی دیکھنے والے کے نہیں، بلکہ بصیر کے معنی ہے نگرانی کرنے والا، ہر چیز اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے۔ میں اس وقت بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، آپ سن رہے ہیں پروردگار عالم کی نگرانی میں، اور روڈ کے اوپر جناب موٹریں چل رہی ہیں، بائک چل رہی ہیں، اسکوٹر چل رہے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں، کہ اللہ تعالیٰ تھامے رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ میاں جب یہ کشتی کے اندر گر جاتے ہیں نا، یہ جتنے بھی شرک کے پجاری ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، فجار ہیں، فساق ہیں، فرمایا کہ جب یہ بالکل سمندر کے اندر گر جاتے ہیں، حالانکہ جس وقت بیٹھے تھے تو اس وقت بہت انجوائے کر رہے تھے، بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ کیسی شاندار ہوائیں آ رہی ہیں، کیسی شاندار فضائیں جناب سمندر کے اندر قائم ہیں، ادھر پانی جناب موجیں مار رہا ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگتی، ہلتی رہتی، بہت بڑھیا۔ لیکن اچانک کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شرک کے تکبر کو توڑنے کے لیے کشتی جو ہے نا ہلا دی اور ایسے ڈاواڈول ہونے لگی، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، اور قرآن کہتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ، یہ یقین کر لیا کہ ارے اب تو گھرے، اب نہیں بچ پائیں گے۔ فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایسے وقت میں مجھ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، کوئی اور جناب ہوتا نہیں۔ جیسے موت کے وقت آدمی پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، سب برے لگنے لگتے ہیں، پھوپا بھی سب رشتہ دار ہم پیالہ ہمنے والا، کیونکہ اس وقت وہ عالم برزخ کو دیکھنے لگتا ہے۔ جیسے ہی موت کے فرشتے آتے ہیں تمام پردے اس کی نگاہوں سے ہٹا دیے جاتے ہیں اور تمام چیزیں عالم برزخ کی اس کو دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اندر آ کر بیٹھ جاؤ نا، کیوں بیٹھے ہو الگ، رحمت کی مجلس سے الگ کیوں بیٹھے ہو؟ تو حیرت ہوتی، بھائی مجھے حیرت ہوتی، بار بار بتانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے اوپر رحمت کا نزول رکھا ہے، انفرادیت کے اوپر نہیں رکھا۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کر کے پکارتے ہیں، ذرہ برابر غیر اللہ کا شک بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی ہمارے مقابلے میں کوئی فوج ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تباہ کرنے کے لیے توبہ توبہ نعوذ باللہ کوئی فوج ہے تمہارے پاس؟ کوئی آرمی ہے؟ رحمان کو نقصان پہنچانے کے لیے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، ہے کوئی فوج تو نکال کر لاؤ، ہمارے مقابلے میں لاؤ، قحط پڑ جائے تو بارش کروا کے دکھاؤ، سبزیاں آنا بند ہو جائیں تو یہ سبزیاں منگوا کر دکھاؤ، چاول کی پیداوار کم ہو جائے تو چاول پیدا کروا کے دکھاؤ۔ یہ قرآن کے دیکھو مضمون ہے، یہ قرآن کریم کے مہکتے ہوئے پھول ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے چمنستان قرآنی کے اندر، اس کے پیڑوں کے اندر، اس کے درختوں کے اندر لگا دیے ہیں کہ یہاں کا پھول بھی اچھا اور وہاں کا پھول بھی اچھا، کیونکہ اس پھول کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اس پھول کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ نہیں لائے نکال کر یہ تو میاں کیا نکال کر لاتے، قرآن کریم کے کا یہ مقابلہ نہیں کر سکے تو قرآن کو بھیجنے والے خدا کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ قرآن میں تو چیلنج کیا گیا کہ نکال کر لاؤ۔ ارے بڑے بڑے شاعر ہو، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ ہو، بڑے بڑے ادیب ہو، تمہاری عورتوں نے فصاحت و بلاغت کے دودھ پیے ہیں، تمہارے ہاں کی بچی بچی شعر کہتی ہے، تمہارے ہاں کے بچے بچے جناب اشعار پڑھتے ہیں، نکال کر لاؤ قرآن جیسا کلام، لیکن قیامت کی صبح تک تم نکال نہیں سکتے۔ اللہ نے فرما دیا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ہرگز تم پیدا نہیں کر سکتے، کبھی بھی ایسا قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ لہذا فرمایا گیا کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی جناب جو ابرہہ بادشاہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، ہم نے تو یار اس کو ہی چورا چورا کر دیا۔ تم تو ہو یار کس کھیت کے بتھوئے، ابے کس کھیت کی مولی ہو تم، تمہیں تو بہت جلدی ہم گرفتار مصیبت کر لیں گے، اللہم احفظنا۔ لہذا اس بادشاہ کو، اس گورنر کے سارے ہاتھیوں کو ہم نے چورا چورا کر دیا، کنکری آر پار ہو رہی تھی اور تھی کتنی ساری، اتنی ساری۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے دین کی خدمت لیتا ہے، کام کرواتا ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہم ہی کو نہیں، یہ احسان مت جتلاؤ کہ ہم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ احسان مانو کہ بادشاہ نے تمہیں اپنی نوکری پہ لگا لیا ہے۔ لہذا فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، سخت ترین دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنے والا بندہ کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں۔ کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ غیر اللہ کہتے کسے ہیں۔ ابھی آپ سمجھتے نہیں غیر اللہ کا مفہوم کیا ہے، ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ غیر اللہ کا مفہوم کیا ہے، وہ الگ بیان ہوگا انشاءاللہ کسی وقت موقع کے تحت۔ غیر اللہ میں تفصیل ہے جو آج نہیں بیان کر رہا۔ فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا بتلاؤ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی روزی کو تم سے روک لے اور بند کر دے تو ہے کوئی مائی کلال جو تمہیں روزی دے دے؟ قرآن کے اسی سورت کے آخر میں کہا گیا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر پانی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے نیچے کر دے بہت گہرائی میں تو ہے کوئی مائی کلال جو میٹھا پانی نکال کر لے آئے؟ دیکھو نا جا کر، جو لوگ سفر کرتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے، راجستھان میں دیکھو جا کر، مہاراشٹر کے علاقے میں دیکھو جا کر، 10 کلومیٹر دور سے عورتیں پانی لاتی ہیں، بالکل سوکھا پڑ رہا ہے،
کیوں بھائی شکریہ کی بات ہے نہیں کہ ہم روہا کے رہنے والوں کو خوب پانی ملتا، آپ کو کہ نہیں ملتا؟ خوب پانی ملتا کہ نہیں ملتا؟ ارے صاحب ایسی ناشکری ہوتی ہے یہیں کے رہنے والوں کو نہیں کرا میں کہ پانی کی ٹنکی کھول دی اور بہ رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، مسجد کی ٹنکی کھول دی بہ رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں سوال کرے گا کہ یہ پانی بہت بڑی نعمت، کہ پانی کو ہم نے تمہارے لیے جان بنایا تھا، جان. اگر پانی نہ ملتا تو تم تو مر جاتے. ایسے ہی بجلی کا پنکھا کھلا چھوڑ دیا، پیر مت پھیلاؤ نہ، کھلا چھوڑ دیا بجلی کا پنکھا اور جناب یونٹ بن رہے ہیں، بل جو ہے وہ چڑھ رہا ہے. مسجد کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. اب یہ پنکھے وغیرہ جو مسجد کے اندر لگائے جاتی ہیں جماعت کے وقت کے لیے، یا کوئی پروگرام ہو یا کوئی تفسیر کی محفل ہو، مجلس ہو، اب اکیلا آدمی ایک پنکھا کھول کر کھڑا ہوگا، درست نہیں. یہ درست، مسجد کی سیڑھی لے جانا اپنے گھر کے استعمال میں درست نہیں. سننے پہلوان صاحب، مسجد کی تو سیڑھی جاتی ہیں گھروں میں. اچھا مسجد کی جو قرآن پاک کی جلدیں ہیں یہ گھروں میں لے آ کر رکھ لیں، 15 دن واپس نہیں لوٹاتے. حالانکہ یہ مسجد کی ملکیت ہے، یہ مسجد کی ملکیت ہے. گھر میں نل نہیں ہے تو جناب مسجد کے پانی کو یوز کر رہے ہیں، وہیں سے کپڑے دھل رہے ہیں، وہیں سے جناب ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھروں کا، مسجدوں کا جب ہم آپ خیال نہیں کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. جا کر دیکھو مہاراشٹر میں سوکھا پڑ رہا، سوکھا. راجستھان میں آپ جا کر دیکھیں جہاں پانی کی شدید قلت رہتی ہے. بامبے کے اندر آپ جا کر دیکھیں وقت کے اوپر پانی آتا ہے، وہ بھی سمندر کا فلٹر پانی. دلی میں جا کر دیکھیں گنگا جمنا کا فلٹر پانی. امروہہ کے اندر تو اللہ کا شکر ہے اپنے ہاتھ سے نل چلاؤ تازہ پانی لے لو. کیوں بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ نعمت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سڑی ہوئی لاشوں کا فلٹر شدہ پانی گنگا جمنا میں وہ لاشیں بہا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اسی پانی کو فلٹر کر کے مہیا کر دیا جاتا ہے پبلک کے لیے. میری منہ کو تو پانی لگتا نہیں دلی کا، سچی ایمان سے سچی لگتا نہیں. یہاں سے بوتل لے کر جاتا ہوں، 5 لیٹر کی بوتل دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے کہیں اور مقام حیدرآباد کا پانی، ہر جگہ کا پانی جدا گانا، کہیں بکسا پن ہے. اور عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ادھر جو ہے برابر میں یہ نل لگا ہوا ہے، اس کا پانی بکسا ہے، اور ادھر جناب دوسرا نل لگا ہوا ہے، اس کا پانی میٹھا ہے. اس کا پانی میٹھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کاملہ کے نمونے دکھاتا رہتا ہے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں سورہ رعد کے پہلے رکوع میں کلیئرلی بات بیان فرما دی کہ یہ میٹھا پانی ہم دے رہے ہیں. تم تو کھانا کھانے کے بعد پانی پیو اور ڈکال لے لیتے ہو. کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے ورنہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ آدھا گھنٹے. ہاں بالکل، آپ کا پیٹ صحیح رہے گا. آپ گٹ گٹ کر کے پانی پیئیں گے تو ابھی کھانا کھایا ہے سب کیچڑ ہو جائے گی پیٹ کے اندر. لہذا اگر بیچ میں، کھانے کے بیچ میں اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی تو 1-2 گھونٹ لے لیجئے. اور اگر شدید پیاس ہے تو کھانے سے پہلے 1-2 گھونٹ لے لیجئے. زیادہ غٹ غٹ کر کے پینا نہیں ورنہ پیٹ میں جگہ نہیں رہے گی کھانے کے واسطے، پھر ادھر دوسری پریشانی ہو جائے گی، گردوں میں خرابی لازم آئے گی. تو شریعت نے ہر چیز کا بیلنس رکھا ہے، اعتدال، نہ کم نہ زیادہ، نہ کم نہ زیادہ. اور یہی چیز سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی چیز پر صحابہ کرام نے عمل بھی کیا. فرمایا بل لجوا فی عتو و نفور. اور یہ تو سرکشی کے اندر اور قرآن سے نفرت کے اندر بہت آگے بڑھ چکے ہیں. لجو اندر تک داخل ہو گئے، فی عتو سرکشی کے اندر، ونفور اور نفرت کے اندر کہ بھئی ہمیں قرآن پسند نہیں. اور ایمان والا کیا کہتا ہے؟
عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے؟ مجھے قرآن بھی پسند ہے، اللہ بھی پسند ہے، اور رسول اللہ بھی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند ہونا تو بالکل طے بات ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کو نسبت حاصل ہو گئی وہ مجھے پسند ہے، وہ مجھے مکہ بھی پسند ہے، مدینہ منورہ بھی پسند ہے، حجر اسود بھی پسند ہے، مقام ابراہیم بھی پسند ہے، طواف بھی پسند ہے، روضہ اقدس بھی جناب پسند ہے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا بھی پسند ہے، حرم شریف کے اندر نماز پڑھنا پسند ہے، مسجد نبوی کے اندر تلاوت کلام پاک کرنا پسند ہے، روضہ اقدس پر بار بار درود و سلام کے گلدستے پیش کرنا مجھے پسند ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو حدیث شریف پڑھاتے تھے خاص قبر رسول کے پاس، کہاں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے پاس، اور یہ کہتے تھے کہ اس قبر والے نے حدیث بیان کی۔ کس طرف اشارہ کرتے تھے؟ کیوں ایسا کیوں کرتے تھے؟ کبھی سوچا؟ اس قبر والے نے حدیث بیان کی ابو ہریرہ کے سامنے، عبداللہ ابن عمر کے سامنے، عبداللہ ابن مسعود کے سامنے، عبداللہ ابن عباس کے سامنے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے سامنے، امیر معاویہ کے سامنے، سلمہ ابن اکوع کے سامنے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے۔ اس قبر والے نے، اس مزار والے پیغمبر نے حدیث شریف بیان کی۔ ایسا کیوں کہتے تھے؟ یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کی؟ اس لیے کہ یاد رکھو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا، اور ہمارا بھی یہی مسلک ہے، کہ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، آپ کی قبر رسول بھی قابل تعظیم ہے۔ ابو ایوب انصاری تو ایسے گال لگ کے لیٹے، گال رکھ کے لیٹے۔ ولید آ گیا، وقت کا حکمراں۔ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، خالد نام تھا ان کا۔ کیا نام تھا؟ ہاں، ابو ایوب کنیت میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ابن، امن، ابن، امن، یہ جس لفظ کے شروع میں لگ جائیں گے، ابن، تین الفاظ، وہ کنیت کہلاتی ہے۔ وہ کیا کہلاتی؟ اور اہل عرب کے یہاں کنیت رکھنا قابل عزت، قابل تکریم بات ہوتی تھی۔ تبھی تو حضور نے عبد الرحمن جب مسلمان ہوئے تو ابو ہریرہ ان کی کنیت رکھ دی۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بیچ میں تھوڑا مزاح بھی چلتا تھا، جیسے ہمارے جعفری صاحب نے کہہ دیا 5 لیٹر کی لے جاؤ، تو یہ مزاح چلتا تھا، بور نہیں ہوتے تھے صحابہ، بیٹھے ہیں بس آگے جھپکائے، کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، بگلا بگت بنے بیٹھے، کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی یہ مزاح کرنا، بیچ میں کوئی ہنسی کی بات کہہ دینا ہے تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ منہ ٹیڑھا کر کے، منہ بگاڑ کر بیٹھنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا، نہ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ میزبان رسول۔ کون؟ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے مکان پر 6 مہینے فروکش رہے، انہی کے مکان پر 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ رسول اللہ ہمارے یہاں قیام فرمائے، ہمارے یہاں قیام فرمائے۔ ارے میاں اونٹنی کے پیچھے پڑے تھے، ادھر کو آ جاوے، شیشی کر کے کوئی ادھر کو، کوئی ادھر کو، کوئی ادھر کو، کسی طرح ہمارے گھر میں قیام فرما لیں۔ یہی تو ہے مقبولیت۔ کس کو کہتے ہیں مقبولیت؟ یہی ہے شان محبوبیت، اور یہی ہے شان مقبولیت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ودن کے معنی شان محبوبیت، کہ ادھر کو جا رہا ہے تو لوگ پسند کر رہے ہیں، ادھر کو جا رہا ہے تو لوگ پسند کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میاں یہ تو میری اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے،
اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ جہاں اونٹنی جا کر بیٹھ جائے گی وہیں اسی مکان میں میرا قیام ہو جائے گا. چھوڑ دو اس کو اللہ کے نام پر. کیونکہ اگر میں خاص طور سے کسی کا نام لے کر کہوں گا کہ بھائی اس کے مکان میں ٹھہروں گا تو دوسروں کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل توڑنے کے واسطے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ دل جوڑنے کے واسطے، دل جمعی کے واسطے، دلداری کے واسطے تشریف لائے تھے. تو ابو ایوب انصاری ایسے گال رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، بس گال رکھا ہے. کہاں پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر ایسے کر کے. کیا پیار تھا ابو ایوب انصاری کو. سچی ایمان سے ایک شمع بھی ہمیں صحابہ کی محبت رسول کا مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، واقعی سچی بیڑا پار ہو جائے گا. لہذا خلیفہ وقت آیا. کون ہے یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر گال رکھے ہوئے کون ہے؟ پورا جسم نہیں رکھا تھا، یاد رکھنا، وہ تو توہین تھا. گال تو بہت اچھا معظم مکرم مانا گیا نا. ابو ایوب انصاری نے سر نہیں اٹھایا. اٹھا دو ان کو، ثواب ملے گا، اٹھا دو. سر نہیں اٹھایا، بلکہ ادھر سے وہ خلیفہ وقت آیا کہ بھئی کس کی اتنی ہمت ہے کہ یار یہ گال رکھے ہوئے ہیں، کون انسان ہے یہ؟ ابو ایوب انصاری اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، کہیں دکھاوا نہ ہو جائے. وہ گھوم کے پھر ادھر سے آ گیا. اس زمانے کے اندر یہ چھت وغیرہ نہیں تھی، اس زمانے کے اندر یہ روضہ بنا ہوا نہیں تھا، بالکل آسمان کے نیچے قبر شریف تھی. یہ تو بہت بات کو بنا ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس روزے کی بھی تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں گا، کب بنا، پہلا کیسا تھا، اب رنگ کیسا ہے. یہ مستقل قابل تحقیق بات ہے، ابھی نہیں، آج نہیں تھا بس. چنانچہ جا کر دیکھا دوسری طرف تو دیکھا کہ ارے یہ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے ابو ایوب؟ کہا میں اپنے رسول سے ملنے آیا ہوں. کیا کہا؟ میں اپنے رسول سے ملنے آیا ہوں. جس طرح زندگی کے اندر ملتا تھا آج بھی اسی طرح میرا عقیدہ ہے کہ سرکار قبر شریف میں حیات ہیں. سچی قبر شریف میں حیات ہیں. میرا دل مائل ہوتا ہے سوئے مدینہ رسول، میرا دل مائل ہوتا ہے سوئے مدینہ رسول. رسول بھی وہ جن کی صاحبزادی ہیں فاطمہ بطول. بیٹی اتنی اچھی تو باپ کتنے اچھے ہوں گے. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو ایوب انصاری کو غصہ آ گیا. کہنے لگے میں اپنے محبوب پیغمبر کی خدمت میں آیا ہوں اور پیار سے اپنا گال یہاں قبر شریف پر رکھ رہا ہوں اور میں سجدہ نہیں کر رہا. اس کو ایسے رکھا ہے گال. سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ سجدہ تو ایسے ہوتا ہے نا، یہاں ناک رکھنی ضروری، پھر پیشانی رکھنی ضروری. بعض علماء کے نزدیک تو یہ نتنا رکھنا واجب ہے سجدے کے اندر. چنانچہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب پیغمبر سے ملاقات کے لیے آیا ہوں اور کچھ کہنے آیا ہوں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. میں کسی پتھر کے پاس، یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں تاریخ کے اندر. معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں حیات ہیں، ان کا عقیدہ بالکل درست ہے. ان کا عقیدہ
بالکل درست ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا, امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ, امام شافعی کا بھی یہی عقیدہ, اور امام احمد بن حنبل کا یہی عقیدہ, امام ابو یوسف کا یہی عقیدہ, امام محمد ابن سیرین کا یہی عقیدہ, محمد ابن حسن شیبانی کا یہی عقیدہ, سفیان ثوری کا یہی عقیدہ, ابن حجر اسقلانی کا یہی عقیدہ, ابن حجر قسطلانی کا یہی عقیدہ. دو ہیں, ایک اسقلانی اور ایک قسطلانی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ صرف بیچارے 54 سال کی عمر ہوئی ان کی, کتنی؟ 54. اور جس سال حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس سال وہ پیدا ہوئے تھے, اس سال وہ بڑے پائے گئے. ان کی اہمیت تو میں آپ کو بتا دوں کہ انتقال کے بعد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا ان کے شاگردوں نے, فرمایا حضرت کیا گزری؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نور کی کرسی پر بٹھایا اور نور کی کرسی پر بٹھا کر جنت کے پھولوں سے خود اپنے دست قدرت سے میرے اوپر پھول نچھاور کیے. فرشتوں سے نہیں کروائے, فرشتوں سے. ہاں, 2 سال کے تھے جب مکہ مکرمہ ماں لے کر آ گئی تھی. کس کو؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو. سن 204 ہجری میں حضرت کا انتقال ہے, اور امام ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں اور انتقال 150 ہجری میں ہے, اور ولادت حضرت امام شافعی کی 150 ہجری میں ہے, جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا. حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ آپ یہ سمجھ لیجیے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. محمد نام کس کا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کا نام کیا تھا؟ محمد. باپ کا نام ادریس, باپ کا نام, دادا کا نام عباس, پردادا کا نام عثمان, نگر دادا کا نام شافع, اور دھگڑ دادا کا نام کیا تھا؟ صائب, سین الف حمزہ با. اور آگے بڑھیے, صائب کے باپ کا نام عبید, کیا نام تھا؟ اور عبید کے والد صاحب کا نام تھا عبد, اور عبد کے والد صاحب کا نام تھا عبد مناف. کیا نام تھا؟ یار یہ سلسلہ شجرہ نسب میں نے بیان کیا آپ کے سامنے, اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈال دیا. یہ اسی کڑی کے اندر عبد مناف پر جا کر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرشی تھے, قرشی کیا تھے؟ ہاں, اردو میں تو لکھتے ہیں قریشی, نہیں قرشی. قرشی کا مطلب قبیلے قریش سے تعلق رکھنے والا. دو سال کے تھے جو مکہ مکرمہ میں ماں نے لے کر طواف کر لیا. کس کا؟ خانہ کعبہ کا. تو بچہ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آپ دیکھیں جب آپ حج کو جائیں یا گئے ہوں گے یا عمرے کو گئے ہوں گے تو وہاں دیکھا ہوگا آپ نے حبشی کالی عورتیں جو ہے نا پیچھے کو وہ جھولی ڈال کر بچہ ایسے دیکھتا رہتا ہے اس کو. ارے میں نے کہا بلی کا بچہ ہے انسان کا بچہ ہے؟ بلی کا بچہ ہے انسان کا بچہ ہے؟ کیونکہ مجھے وہی خیال آ گیا کہ ابو ہریرہ کی آستین میں سے تو بھی تو بلی کا بچہ جھانک رہا تھا. تو وہ تو میاں طواف کرتے رہتے ہیں, بچہ خود بخود طواف کر. لو بھیا لو, ایک ہی ٹکٹ میں یار ماں کا بھی طواف اور بچے کا بھی طواف. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی شان کریمی. حالانکہ بالغ ہونے کے بعد جب اس کے اندر شرائط حج پائی جائیں گی تو الگ سے اس کو حج پر جانا ضروری ہوگا اگر شرائط حج پائی جائیں. نابالغی کے زمانے کا حج معتبر نہیں تو پھر کیوں لے کے جاؤ بچے کو؟ ارے بچے کو اسے لے کے جاتے ہیں کہ نابالغ بچہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے, اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. تو بھیا اس کے تو ڈبل حج ہو گئے. لیکن بھائی کرے تو صحیح, جھولی میں تو نہ بیٹھے, کرے تو صحیح. وہ تو بھیا دودھ پیتا بچہ ہے اور میں سواری مل رہی ہے اس کو, تو سواری مل رہی خوب بڑھیا کر کے. بچے سواری سے بہت خوش ہوتے ہیں, سواری کھلا دو, سواری کھلا دو, رکشے کی سواری.
موٹر کی سواری، ایسے ہی بائک کی سواری، بچے بہت خوش ہوتے ہیں. اور ہنڈولے کے اندر تو عید کے موقع پر جب اوپر کو جاتا نا ہنڈولا تب تو خوش نہیں ہوتا، لیکن اوپر سے جب نیچے کو آتا چیخے مارتے ہیں بچے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کبھی پہلوان صاحب آپ بیٹھے ہنڈولے میں؟ ماشاءاللہ. تو جب اوپر سے نیچے کو آتا ہے تو چیخیں نکل جاتی. بچے کہتے ہیں بھائی اب نہیں بیٹھنے کے. تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا بھی یہی عقیدہ. تو فرمایا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کی خدمت شریفہ میں آیا ہوں. میرا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہیں جس طرح دنیا میں ہمارے سامنے تشریف رکھتے تھے، اور آج بھی ہم ان سے اپنا مدعا ذکر کرتے ہیں، مدعا بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرما دیتے ہیں، بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو میاں کہ رد کرے گا؟ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن. بیچ میں ایک واقعہ، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. کبھی جا کر آپ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مدار پر ایسے رکھ دو، نہیں یہ بات مت کرنا، یہ بات مت کر جو کبھی شاولات کے ہاں یا کر گال لگ دو. نہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت الگ ہے، آپ کی خصوصیات خصائص کبریٰ الگ ہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا ولی سرکار کی برابر نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ نبی بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا آپ کا عقیدہ ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس قبر والے نے حدیث بیان کی، اشارہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں تعظیم کے قابل، لیکن آپ کی قبر شریف بھی تعظیم کے قابل ہے. اور معلوم ہے کیا دلیل دیتے تھے؟ جب کوئی بولتا تھا قبر شریف کے قریب تو فرماتے تھے آیت پڑھ کر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ارے ایمان والو، نبی کی آواز کے اوپر، نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرنا. کیا عقیدہ نکلا اس سے؟ بولو کیا عقیدہ نکلا؟ کہ سرکار جس طرح حیات تھے دنیا کے اندر آج بھی ویسے ہی ہیں، بس ذرا پردہ فرما لیا ہے. کیا؟ پردے میں ذرا آنچل ڈال لیا ہے، ذرا پردہ. وہ ہم کو، یہ بھی بھائی بہت بڑی بات ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، بہت غور سے سننے کی بات ہے، بڑی مٹھاس. عبداللہ ابن مسعود اور ابو ایوب انصاری کا مقام تو بہت اونچا. سنیے، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بہت زبردست عاشق تھے. کس کے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بڑے زبردست عاشق. ان کے لیے بھی ایک گھنٹہ کسی وقت وقف کروں گا کہ سید احمد کبیر کون تھے. اس سلسلے کے بزرگ. سن 555 ہجری میں حضرت نے سفر حج فرمایا. کتنی؟ 555. 555. اور اس زمانے میں پانی کے جہاز تھے، ہوائی جہاز تو تھا نہیں. طغیانی آتی تھی، بڑے بڑے تلاتم آتے تھے، موجوں کے اندر تموج آتا تھا. اور سفر حج کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے برابر دعا فرماتے رہتے تھے، یا اللہ مجھے پہنچا دے، سرکار کی خدمت میں پہنچا دے، اپنے محبوب پیغمبر کی خدمت میں پہنچا دے. اور جب کوئی آدمی ان کے وطن سے حج بیت اللہ کو جاتا تو فرماتے تھے کہ میرا سلام عرض کر دینا. کہاں؟ سرکار کی خدمت شریفہ میں، خدمت عالیہ میں. وہ جا کر سلام پہنچا دیا کرتا تھا، کوئی بات نہیں. سید احمد رفاعی علیہ الرحمہ سن 555 ہجری کے اندر جب حج سے فارغ ہو گئے، مناسک حج کو ادا کر لیا،
تو سیدھے اب کہاں پہنچے؟ مدینہ منورہ۔ سرکار نے فرمایا جو آدمی حج کو آئے اور حج کو آنے کے بعد میری زیارت کو نہ آئے اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ کبھی سمجھو بہت لوگ ایسے ہیں جو خارج مدینہ منورہ کے لیے رخت سفر باندھنا ناجائز کہتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ ڈائریکٹ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی حاضری کی نیت سے امروہہ سے سفر کریں گے، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ مدینہ منورہ۔ کیوں جا رہے ہو؟ روضہ رسول کی حاضری کے لیے۔ تو ہمارے ہاں دیوبندیوں کے نزدیک بھی، بریلویوں کے نزدیک بھی، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ سفر جائز ہے، یہ سفر جائز ہے۔ سفر حج کے اندر تو مقصود و مطلوب کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ، حج کا وہاں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ روضہ اقدس پر حاضری ہوئی، بسیں تھیں کچھ نہیں، گاڑیاں تھیں کچھ بھی نہیں بھائی، اونٹوں کی سواری۔ تقریباً 550 کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، ایسا جیسے یہاں سے لکھنؤ، جیسے یہاں سے کم و بیش اونٹ کا سفر تھا۔ چل رہے ہیں، کس قدر ذوق اور شوق غالب ہوتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا۔ سید احمد رفاعی علیہ الرحمہ اونٹ کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، تحیت الوضو پڑھی، اس کے بعد روضہ اقدس پر حاضری ہوئی۔ توجہ، اور جا کر درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ کائے کو؟ بس میری تڑپ تھی، تڑپ، بلکنا، سسکنا، مچلنا، آہو بکا کرنا۔ میں نے پہلے بتایا تھا نہیں، ہے ریت عاشقوں کی تن من لٹانا، ہے ریت عاشقوں کی تن من لٹانا، ستم سہنا، ستم سہنا، رونا، دل سے نیاز کرنا۔ وہ والی نیاز مراد مت لیجو، ہاں اس لیے ضروری ہوتا ہے نا بعض مرتبہ۔ نیاز کا مطلب ہے دل کا جھکانا، دل کا جھکانا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس یہاں کی حاضری سے پہلے جسمانی حاضری سے پہلے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا، آج میں آپ کے عشق میں تڑپتا ہوں، میری روح بھی حاضر ہے اور میرا جسم بھی حاضر ہے، میری روح بھی حاضر، میرا جسم بھی حاضر۔ یا رسول اللہ، قبر شریف سے اپنا ہاتھ نکالیے اور مجھ سے مصافحہ کر لیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ قبر شریف سے ہاتھ نکلا کس کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد 1,00,000 آدمیوں نے حضور کے ہاتھ کا دیدار کر لیا۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ ایسے نکلا رہا ہاتھ۔ کس کی وجہ سے نکلا؟ ایک عاشق کی وجہ سے۔ راہ قانون سے کام نہیں چلتا میاں جی، راہ عشق۔ طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن کرو، زبردستی کرو، تبھی تو عشق پیدا ہوتا ہے۔ قانون تو یہ کہ بھائی چلو اب دیر سے سوئے تھے، مت اٹھو، آج مت اٹھو۔ عشق کہتا ہے اٹھ جا۔ عشق جو ہے وہ گرمی پیدا کرتا ہے، جوش پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن میں یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو اور عاشقوں کے ساتھ رہو۔ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے معنی وہاں سچوں کے نہیں ہے، کیا معنی ہے؟ عاشقوں کے ساتھ۔ عاشقوں کے پاس بیٹھو گے تو عشق رسول پیدا ہوگا، عشق الہی پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں سارے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ کیا؟ اللہ نے
سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ کے واسطے سے سارے لوگوں کو 555 ہجری میں حضور کے ہاتھ کا دیدار کرا دیا. کیوں بھائی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ سب پیارا نورانی ہاتھ، جو دیکھتا مدہوش ہو جاتا، جو دیکھتا اس کو یاد ہی. اور ایک جمع غفیر، اور مسجد نبوی اس زمانے کے اندر بہت چھوٹی، وہ تو بہت چھوٹی تھی بھائی. یہ تو مسجد نبوی کی وسعت آج اللہ تبارک و تعالی نے کروائی ہے. اور ازدحام، آس پاس کے لوگ جو ہیں، سرکار نے بھی دیکھو دستے مبارک ہاتھ اپنی قبر شریف سے نکالنے کے بعد دیکھیے ایک دم ایسے نہیں کھینچ لیا، ایک دم ایسے فرمایا میری امت میری پیاسی ہے، میرا ہاتھ ایسے نکلا ہوا ہے، جس کا جی چاہے دیدار کر لے، جس کا دیدار طبیعت چاہے وہ دیدار کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارکہ کا. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، جو آگے بڑھ کر اٹھا لے جام و مینا اسی کا ہے، جام و مینا اسی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.